بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، شریعت اسلامیہ کے مزاج کا حسن ہے کہ وہ مختلف معاملات میں جانبین کے حقوق اور ذمہ داریاں متعین کر کے ان کی ادائیگی کی تاکید اور اس پر فضائل بیان کرتی ہے، جس کی بنا پر اسلامی احکام میں اعتدال اور توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دیگر معاملات کی طرح قرض دار اور قرض خواہ دونوں کے لیے اپنے صاحب معاملہ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، تاکہ مقروض قرض کی جلد ادائیگی کی فکر کریں اور قرض خواہ مقروض یعنی جس سے قرضہ لینا ہے اور قرض خواہ جو لینے والا ہے، تو قرض خواہ کو قرض کے مطالبے میں نرمی اور مہلت دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر مقروض یعنی جس کو قرضہ دیا گیا ہے اگر وہ تنگ دست ہے، محتاج ہے، غریب ہے، ابھی نہیں دے سکتا، تو اس کو مہلت دی جائے، جب اس کے پاس آ جائے اس وقت تک اس کو مہلت دی جائے، اور اگر وہ صدقہ کر دیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ اس کو مہلت دی جائے، تعلیم دی گئی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اپنے مقروض یعنی جس نے قرضہ لیا ہے اگر اس کو مہلت دیں تو اس میں ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے کہ جو شخص مفلس، غریب اور تنگ دست کو مہلت دے تو ادائیگی کا دن آنے تک اس کو ہر دن کے بدلے اس کے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر جب ادائیگی کا دن آئے اور پھر اور مہلت دے دے تو اس کو ہر دن کے بدلے اس قرض کی دوگنی مقدار کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے 1000 قرض دیا ہے اور 1 ہفتے کی مہلت دی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے 1 ہفتے بعد دے دینا، تو 1 ہفتے تک ہر دن آپ کو 1000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور 1 ہفتہ ہو گیا اور اس کے بعد بھی آپ جو ہے اس کو اور مہلت دیتے ہیں تو اب جتنے بھی دن زیادہ ہوں گے تو دوگنا ثواب یعنی 2000 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں ترمذی شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو ایک طرف تو قرض خواہ کو جو قرض کا مطالبہ کرنے والا ہے اس کو یہ تعلیم دی گئی تاکہ وہ مطالبے میں نرمی اور مہلت کو پیش ملحوظ رکھے، اور دوسری طرف مقروض کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ اگر تیرے پاس وسعت ہے تو تو جلد از جلد جو ہے اپنا قرض ادا کر دیں، اور وسعت کے باوجود، قدرت کے باوجود ادا نہیں کرتا ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں ظالم ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود وقت پر ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ یعنی قرض کی ادائیگی پر قدرت ہے، طاقت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے باوجود قرض ادا نہیں کر رہا ہے
تو وہ ظالم اور فاسق ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اس لیے بلا وجہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اب اگر کوئی شخص وسعت کے باوجود نہیں دے رہا ہے تو ہم پہلے مرحلے میں اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرے کہ بھئی تو میرا قرضہ، صاف صاف الفاظوں میں کہہ دے کہ میرا قرضہ ادا کر دے۔ اگر نہیں مانتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہمارا وہ قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے اور اس کے پاس وسعت ہے، وہ دے سکتا ہے، تو پھر شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ جائز طریقے سے اگر اس کا کوئی مال اپنے ہاتھ لگ جائے، کوئی سامان اس کا اپنے ہاتھ میں آ جائے کسی ہیلے اور بہانے سے، یعنی دھوکہ نہ ہو اور طریقہ غلط نہ ہو، جائز طریقے سے اگر اس کے مال پر ہمارا قبضہ ہو جائے کسی طریقے سے، یا اس کا سامان ہمارے قبضے میں آ جائے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنا جتنا قرضہ ہے اس رقم سے، اس سامان سے اپنا قرضہ وصول کر لے۔ تو بہرحال دونوں طرف توازن برابر رہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں وسعت دی ہے تو ہم اس کا قرضہ معاف کر دیں، اور اللہ نے اسے وسعت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنا قرضہ ادا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ فرمائے۔ اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ